نے عیسیٰ کو بلوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا نا بھی راستہ وہی تھا، راستہ ایک ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ یہ اللہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے، اللہ سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دنیا کیا ہے اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا کس کی جگہ ہے؟ دھوکے کی جگہ۔ دھوکے کی جگہ میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور قربان جاؤ، مال کی محبت نکالو دلوں سے، مال کی محبت کو نکالو، اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو دلوں میں بساؤ۔ اور قربان جو اللہ قرآن میں کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میرا اللہ کہتا ہے کہ میری قربت تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ جو تمہارے پاس میں سب سے زیادہ عزیز پیاری چیز نہ ہو، میرے راہ میں صدقہ نہ کرو، لٹاؤ نہیں، تب تک تم میری قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آج ہر آدمی دنیا کمانے میں لگا ہے، نمازیں قضا ہو رہی فکر نہیں ہے، قرآن اللہ اکبر کبیرہ سالوں سال ہو جاتے تاپ کے قرآن رکھا ہے۔ بد نصیب کو وقت نہیں ہے کہ وضو بنا کر ایک پارہ قرآن، ایک رکوع، آدھا سپارے قرآن کی تلاوت کر لو، یہ بد نصیبی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن رکھنے والی کتاب نہیں ہے، صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ پڑھو، اللہ نے کیا کہا، ہم پڑھیں گے تب نا۔ قربان جی، یہودی پڑھا، نصرانی پڑھا، کرسچن پڑھا، ساری دنیا پڑھا، سائنسداں بن گیا۔ آج وہ قرآن پڑھ کر قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر چلا گیا۔ آج قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہم گردن کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، میرے قرآن کو آئے ہوئے 1450 سال ہو گیا۔ قربان جاؤ، سائنس تو ادھر سے پیدا ہوا، یہ 2-3 سال سے یہ سائنس آیا ہے، لیکن قربان جاؤ، ریسرچ کیا، یہودیوں نے ریسرچ کیا، انگریزوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ قربان جاؤ یہ قرآن ہے کیا چیز، کون سی کتاب ہے، پڑھا، پڑھ کر عمل کیا، قربان جاؤ آج وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ بے شک میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اے میرے بچوں نوجوانوں، کبھی تم نے قرآن کو غور سے پڑھا، قرآن کی تفسیر کو تم نے پڑھا، قرآن کے ترجمے کو تم نے پڑھا کہ آخر اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا پیغام ہے، زندگی کیسے گزارنی؟ تمہیں فرصت ہے کہاں؟ تمہیں فرصت نہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ وقت نکال کر قرآن پڑھو میرے بچوں، وقت نکالو الحمدللہ۔ ارے جس اللہ نے 24 گھنٹہ دن اور رات ملا کر ہمیں دیا ہے، الحمدللہ اس میں سے 2-4 گھنٹے اللہ کے لیے نکالو، اس میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم اللہ کے لیے نکالو، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، پھر دیکھو کاروبار انشاءاللہ چل نکلے گا، اور پھر دیکھو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تیری زندگی بدل دے گی۔ ایک اللہ والے تھے، ایک نوجوان نے خدمت کری تو اللہ والے نے کہا کہ بیٹا جا
اولاد ہے؟ بولا نہیں اولاد نہیں. تو حضرت نے دعا دی، جا لڑکا دے گا اللہ، جا دعا کر دے گا. دوسرے سال جلسے میں پھر حضرت آئے، پھر وہ لڑکا خدمت کیا. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا کہو کیا رزلٹ ہے، بچہ اچھا ہوا؟ بولا نہیں. تو حضرت نے کہا کہ جا انشاءاللہ ہوگا، پھر دعا کریں گے. تیسرے سال حضرت آئے جلسے میں، وہ لڑکا پھر خدمت کیا. تو حضرت نے کہا بیٹا بتاؤ کچھ رزلٹ بتاؤ، بچہ اچھا؟ بولا حضرت بولے ہم تو جس کو دعا کرتے ہیں وہ دعا میری قبول ہو جاتی ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا رہے کہ آپ روز رہے؟ بولا نہیں شادی نہیں کی. شادی کرو گے تو انہوں بچہ ہوگا. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو، اور قربان جاؤ جنت میں جانے کی تیاری کرو. تو جنت میں جانے کا عمل الحمدللہ 3 عمل ہے. دنیا میں 3 کام کرو، اسے کہتے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ دنیا میں مر جاؤ گے کر کے، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، دوست یاد کرے یا نہ کرے، الحمدللہ یہ مدرسہ بنا کر مر گئے، مسجد بنا کر مر گئے. اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسہ مسجد قائم رہے گا، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. تو انشاءاللہ الحمدللہ جنت میں گھر بنائیں گے. کتنے لوگ تیار؟ مجمع تیار ہے. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا. پی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. حضور کی حدیث ہے، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا. ایک آدمی کو ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے بھائی، اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. کیا بات ہے؟ جو قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بڑی عزت کی انہوں نے، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر زندگی گزارتا تھا، بڑی عزت کی اللہ دنیا میں، اس لیے آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا رب فرمائے گا اے میرے قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ آج میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. میرا رب حکم دے گا قرآن کو جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن سے محبت کرنے والے مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر، باپ کے نام پر. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ وہ سنگ بنیاد اجلاس عام، وہ سنگ بنیاد مدرسہ دارالعلوم خیر المدارس الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. کوئی ایسا پہلا سخی اپنی ماں باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ اس مدرسے میں مدرسہ بنا دو. بنا کر مر جاؤ گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرما دے گا. اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے قربان جاؤ تم میرے راستے میں ایک